بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم لوگوں کی یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ایک پیغام ہے اپنے تمام جو ہمارے بڑے جو اسلامک سکولرز ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، جن کو اللہ نے سپیکنگ پاورز دی ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، ان کو ایک محتاط دائرے کے اندر ہے کہ ایک ادب کے ساتھ ان سے ایک ریکویسٹ ہے اور ان کو ایک یاد دہانی ہے۔ ہماری ویڈیو کا یہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے لیکن میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے تمام لوگوں کو رمضان مبارک۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا پہلا روزہ رکھیں گے۔ اسی پہلے روزے کی فضیلت اور برکت سے میں تمام اپنے دیکھنے والے، خاص طور پہ جو ہمارے اسلامک سکولرز ہیں، جن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ ان سے ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے اور ان کو ایک یاد دہانی ہے کہ اس ٹائم جو کچھ بھی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو سارا کچھ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے تمام سارے لوگ جانتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ میرا صرف ان سب سے یہ ایک سوال ہے، ایک ادب کے دائرے میں رہ کے، کہ یہ سب خاموش کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تمام یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کسی کو نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بھی اپنے لوگوں کو، عوام کو، امت مسلمہ کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہو، لوگوں کو بتا رہا ہو کہ یار یہ جو لوگ کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ان سب کو تمام لوگ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور ان سب کا احترام کرتے ہیں سب۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سب خاموش ہیں؟ کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر، جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا یہ جو ملک ہے، ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ اسلام نظام کیا ہے، اسلامی نظام کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ملک کے اندر سب کچھ ہوتا رہا 75 سالوں کے اندر، 75 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اب ساری چیزیں ہوئیں۔ پاکستان میں سودی کاروبار ہوا، پاکستان میں اللہ کے نام کے اوپر بہت کچھ غلط چیزیں ہوئیں، لوگ آپس میں بٹ گئے، سارا کچھ ہوا۔ ہم لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، لیکن سب نے مل کے نہیں کبھی کوشش کی کہ یار ہم اس نظام کو چینج کریں، ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ خاموشی سے صرف اور صرف دیکھتے رہے، اور آج جس طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایون کچھ لوگوں کی اس میں جانیں جا چکی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ذل شاہ اور کچھ الیکٹرونک میڈیا کے اینکرز کو دیکھیں اور بھی کافی لوگوں کے اوپر دیکھیں، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ابھی بھی لوگوں کو شک ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ کیا اسی طریقے سے یہ جو ہمارا آئین ہے، جو تمام لوگوں نے مل کے، یعنی کہ ہمارے جو پولیٹیشن ہیں جنہوں نے مل کے ایک آئینی نظام قائم کیا کہ یار یہ ایک آئین ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی آئین کی کس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں؟ کیا صرف اور صرف یہ پولیٹیشن کے اوپر ہم ہمیشہ بلیم کرتے رہیں گے، یا ہم صرف ان کی گرفت کریں گے، یا ہم اور اداروں کی صرف گرفت کریں گے؟ کیا ہمارے جتنے بھی اسلامک سکولرز ہیں، کیا اس ٹائم ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ عوام کو لیڈ کریں، یہ عوام کو بتائیں کہ یار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو حق کا ساتھ دینا ہے؟ ان لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں، اللہ نے ان کو سپیکنگ پاورز دی ہیں، اور اللہ ان سے آخرت کے دن لازمی پوچھے گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تب یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا صرف اور صرف دین کا کام یہی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کی تلقین کرنا؟ کیا ہم نے ان سے یہ حدیثیں نہیں سنی کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا درجہ وہ ہے کہ خاموشی سے غلط چیز کو برداشت کرنا؟ کیا یہ ہمیں حدیثیں نہیں سناتے رہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں دی تو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے اس کے خلاف بات کرو، ڈٹ جاؤ اس کے خلاف۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو کیا ہمارے ایمان کا یہ نچلا درجہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم خاموشی سے صرف اور صرف دیکھتے رہیں، اور دیکھتے رہیں کہ کیا کچھ ہوگا؟ ہم خاموشی سے صرف دیکھتے رہیں کہ یار جو بھی نظام ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، صرف ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کون جیتے گا، کیا فیصلہ ہوگا؟ ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان اس ٹائم حق پر ہے، اور اگر اللہ پاک ہماری اتنی زندگی دے، اور عمران خان کو اللہ پاک اتنی زندگی دے کہ اگر جب ووٹ سسٹم ہوگا تو ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے ووٹ دے کے۔
جو کچھ بھی نظام ہو رہا ہے، اچھا بھلا ملک ایک اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور ایک سال کے اندر ملک کا بھیرا غرق کر کے رکھ دیا۔ تمام قسم کی جتنی غلط سے غلط چیزیں ہو سکتی تھی، ملک کا بالکل ڈاؤن فال شروع ہو گیا، انفلیشن ہو گیا، مہنگائی ہوگی، پیسے کی ویلیو میں بہت سے کم تر چیزیں ہوگی، ہر ایک چیز ہو گئی، اور اب ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب آئینی طور کے اوپر جو الیکشن سسٹم تھا اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسلامک اسکالرس ہیں، میں اس ٹائم میری جو ویڈیو بنانے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی اور پرسن سے بات کرنے کا نہیں، جتنے بھی ہمارے اسلامک اسکالرس ہیں ان سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ کیا ہم ابھی بھی خاموش رہیں گے؟ کیا ہم ابھی بھی یہی سوچتے رہیں گے کہ کوئی خضر آئے گا اور خضر آ کر ہماری مدد کرے گا اور ایک دم نظام سب کچھ چینج ہو جائے گا اور سب کچھ بہتری ہو جائے گی؟ کیا اب ہمارا وقت نہیں ہے کہ ہم آواز بلند کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے؟ ابھی بھی ہم نے خاموش رہنا ہے؟ اللہ نے جس کو سپیکنگ پاور دی ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں، ملینز لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ ہر ایک بات کرے کہ یار اس ٹائم پہ جو نظام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو اصلاح ملے، تاکہ وہ اپنے اللہ کے سامنے تو جواب جا کے دے سکیں کہ اللہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو میں نے حق کا ساتھ دیا۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنے اللہ کے سامنے اس بات کا جا کے جواب تو دے سکیں کہ اللہ جب یہ سارا نظام ہو رہا تھا تو آپ نے مجھے جتنے بھی ریسورسز دیے تھے، جتنے بھی میری پاس اللہ نے ریسورسز دیے تھے، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا، ہم نے بتایا کہ حق کیا ہے، اور ہم نے لوگوں کو اس چیز کے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ اب ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ تبدیلی کبھی بھی اس طریقے سے نہیں آتی، کبھی بھی اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالت کو خود بدلنا چاہے۔ اور اگر اسی طریقے سے، کیونکہ اللہ کو جو سب سے بری جو چیز پسند لگتی ہے وہ ناانصافی ہے، جب کسی کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہوتی ہے، جب کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اب ہم ریسنٹلی دیکھ چکے ہیں کہ ایک سال کے اندر سیلاب آ چکا ہوا ہے، انفلیشن، امپورٹڈ حکومت جیسے لوگ اور نااہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پچھلے دن دیکھا ہے کہ اتنا شدید قسم کا زلزلہ ہے پاکستان کے اندر۔ اسی کے علاوہ اور ہمارے یہ جو اسلامک جو کنٹری ہے ٹرکی کے اندر، جب زلزلہ آیا تو کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب ہمیں آ کے پکڑے۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ جو زلزلہ آیا، سب لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، اپنی موت کو یاد کیا، لیکن اس کے بعد پھر سب لوگ اپنی اپنی اسی کاموں میں لگ گئے، پھر بھول گئے کہ انہوں نے مرنا ہے۔ وہ سارے لوگ جو لوگوں کے اوپر ظلم کریں، ناانصافی کریں، وہ اسی طریقے سے دوبارہ سے کنٹینیو اپنی حرکتوں میں واپس آ گئے۔ تو کیا ہم سب اپنی موت کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں اپنی یہ جو ویڈیو بنانے کا یہ جو میرا مقصد ہے کہ میرے جتنے بھی اسلامک اسکالرس ہیں جن کو میں خود سنتا ہوں، جن کا میں خود احترام کرتا ہوں، جن کی بات کو میں مانتا ہوں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں ان سب کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ اپنی عوام کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوں، حق کی بات کر رہے ہوں؟ سب لوگ بالکل خاموش ہیں، تمام مکاتب فکر پڑھ کے، چاہے بریلوی حضرات ہو جائیں، چاہے دیوبندی ہو جائیں، چاہے شیعہ اہل تشیع حضرات ہو جائیں، چاہے اہل حدیث ہو جائیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، یہ لوگ آپس میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کا صرف یہی کام ہے کہ جتنے بھی اسلامک اسکالرس ہیں ان کا صرف یہی کام ہے کہ مرضیوں کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہے؟ جس صرف یہی ہمارا مقصد ہے؟ ہمارا تو مقصد یہ بھی ہے نا کہ جب کبھی ظلم ہو رہا ہو، جب کبھی ناانصافی ہو رہی ہو، تو یہ لوگ ہمیں فرنٹ سے لیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یار یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کیونکہ وہ لوگ بھی ان کو سنتے ہیں، تمام لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا وجہ یہ لوگ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچیں، کیا آپ نے اپنے رب کے سامنے جا کے جواب نہیں دینا؟ اللہ نے آپ کو جو پوزیشن دی ہیں، اللہ نے جو آپ کو پاور دی ہے، سپیکنگ پاور دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ بالکل خاموش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑی عزت اور ادب سے ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ ایون کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، میں ان سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر، اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنے خاندان کے اندر لازمی جتنا کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بات کریں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ثابت کریں کہ ہم اچھے حکمرانوں کو اپنے ملک پر اب سیٹوں پر بٹھائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم ابھی بھی خاموش بن کے بیٹھے رہے اور یہی دیکھتے رہے کہ حق کب سامنے آئے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی یاد کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حق اور ناحق الگ ہو گیا
تو جو سینٹر کے جو لوگ تھے نا، جو منافق جن کو قرآن بتاتا ہے، یہ جو منافق جو لوگ تھے وہ انتظار کر رہے تھے اگر کافر جیتیں گے نا تو ہم کافروں کا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمان جیتیں گے تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ وہ کیا کرتے تھے نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، اگر مسلمان کو شکست ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر مسلمان جیت جاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں۔ اسی کے برعکس اگر کافر جیتتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے نا، ہم نے تو تمہارے خلاف نہ آواز اٹھائی، نہ ہم نے تمہارے خلاف گئے، تو دیکھو ہم تو تمہارا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اور اگر کافر ہارتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اللہ کو سب سے انسانوں کے اندر سب سے برے جو لوگ لگتے ہیں، جو برے انسان لگتے ہیں، وہ منافق لگتے ہیں۔ کافروں سے بھی زیادہ اللہ پاک کو جو سب سے برے انسان لگتے ہیں وہ منافق لگتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ منافقوں کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رکھے گا۔ تو کہیں ہم منافق نہ بن جائیں، ہمیں حق کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ جو بھی حق کی بات کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اور موت کا ڈر ہمیں کسی بھی مسلمان کو موت کا ڈر تو سوٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ جب اس کی موت آنی ہے تو آنی ہے۔ اللہ نے اس کی موت کا وقت جو لکھ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اس کی موت آنی ہی آنی ہے۔ ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہے ہیں، ہم نے دین اسلام کے ساتھ نہ زیادہ ہم انگیج ہوئے، نہ ہم نے دین اسلام کے بارے میں زیادہ پڑھا، نہ ہم نے اس کے اوپر زیادہ عمل کیا، اس لیے ہم لوگوں کو جس طرح ہمیں اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، ہم لوگوں نے لوگوں سے ڈر رکھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے خوفوں کے بت اپنے دلوں میں پال لیے، چھوٹے چھوٹے، کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو فلانا ناراض ہو جائے گا، ہو سکتا ہے فلانا ہمارے اوپر کچھ اور کاروائی کر دے یا کچھ بھی کرے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے اوپر خوفوں کے جو دل میں ہیں، جو خوف کے بت پیدا کر چکے ہیں۔ تو ہمیں ایک اللہ کے ڈرنے والے ہم لوگ ہیں، ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے میں یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میں لٹرلی ابھی جب یہ نیوز سن رہا تھا تو میرا تھا کہ میں اپنے تمام جتنے بھی اسلامک سکولرز ہیں، کم از کم اپنی آواز تو اٹھاؤں، اپنے لوگوں تک اپنی آواز تو پہنچاؤں، اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یار میں تو حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آخرت میں تاکہ میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے سکوں۔ اور اس ٹائم پہ جو بھی پاکستانی صورتحال ہوئی ہے، لٹرلی اگر میں آپ سے کہوں کہ میری عمر کے جتنے بھی ینگ جنریشن لوگ ہیں، وہ لوگ اس چیز پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں۔ جو اسکلفل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں کچھ نہیں اب رکھا، پاکستان ہم چھوڑ کے چلے جائیں، پاکستان سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے تاکہ ہم لوگ اپنی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ پاکستان میں نہ ہی اچھی قسم کی جاب سب موجود ہیں، نہ ہی کوئی اور چیز ہے، اور جس طریقے سے اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو تمام لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اب پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پاکستان سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں، نا امیدی کفر ہے۔ تو ہم نے اسی ملک میں رہنا، ہم نے اس ملک میں رہ کے حق کی بات کرنی ہے اور حق کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے۔ اور میں اپنے تمام اسلامک سکولر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی آخرت کا ڈر رکھیں، اور اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے سننے والے لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کریں اور حق کی بات کریں۔ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو آپ لوگوں کی یہ خاموشی آپ کے رب کے سامنے لازمی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بس میں یہی سب کچھ کہوں گا، اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اور اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔